السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، کرنٹ افیئرز میں جو سچویشنز چل رہی ہے، اگر شہر قائد کا اوورآل ہم جائزہ لیں تو اس وقت شہر قائد جو ہے وہ مکمل طور پر لوٹ مار کا شکار ہے، اور تقریباً فیس بک تو اب ان ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں دیکھ رہے ہیں، اور شہر قائد میں اس کی ایک بہتات نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک شہر قائد پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے دوست احباب کے تھرو، بلکہ کئی واقعات خود اپنی نظروں سے دیکھے۔ یہ سب دنیا کے مال و دولت کیا ہے، یہ مال و دولت کی حقیقت کیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ایک معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم کیوں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ یوٹیوب کھولیں تو یوٹیوب پر ہر دوسری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح جو ہے نا $10 کما سکتے ہیں، کس طرح 1 گھنٹے میں $100 کمائیں۔ صرف ایک مال و دولت کی بہتات ہے، یہ دنیا سے محبت کی بہتات ہے کہ جس کے پیچھے انسان جو ہے وہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس دوڑ کے اندر اسے نہیں خبر ہے کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کس قدر میں اپنے بھائی کا نقصان کر رہا ہوں، کس قدر میں امت مسلمہ کا نقصان کر رہا ہوں۔ یہ بالکل قطع نظر اس بات کی کہ کیا یہ مال و دولت میرے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یہ رستہ میرے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں جو میں نے اختیار کر رکھا ہے۔ لبنان کا سب سے مالدار آدمی ایمن البلتستانی تھا۔ اس نے لیے اپنے ایک خوبصورت علاقے کے اندر خوبصورت محل جو کہ بیروت کے ساحل پر واقع تھا، اس خوبصورت محل کے ساتھ ایک بہترین قبر بنوائی، اور اس نے نصیحت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے اس قبر کے اندر دفن کیا جائے، جو کہ ایک مہنگی ترین قبر بھی تھی۔ اس کے پاس اپنا ایک ذاتی جہاز تھا۔ اب وہ جہاز ایک دھماکے کے اندر جب دھماکہ ہوا اور وہ جہاز سمیت سمندر کے اندر جو ہے وہ گر گیا، ڈوب گیا، لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی تلاش کی گئی تو اس کا جہاز تو مل گیا، مگر اس کی لاش کا کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی وہ لاش نہ ملی جسے لا کر اس قبر کے اندر دفنایا جاتا، جس کی اس نے دنیا میں نصیحت کر رکھی تھی۔ اسی طرح برطانیہ کا ایک مالدار ترین آدمی رود تشلر تھا۔ وہ اس قدر مالدار تھا کہ برطانوی گورنمنٹ کبھی کبھی اس سے جو ہے وہ قرض لیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت محل کے اندر ایک کمرہ مختص کر رکھا تھا جس میں اس کے سیم و زر، اس کے جواہرات، اس کے پوری مال و دولت جو ہے وہ اس کمرے کے اندر رکھا جاتا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، یاد رہے کہ وہ اس کا جو دروازہ جو ہے وہ صرف باہر سے کھل سکتا تھا، اندر سے نہیں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، غلطی سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ اندر سے چیخ و پکار کرنے لگا، زور زور سے چیخنے پر بھی اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ محل بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی وہ چیخ و پکار کی آواز کہیں کسی دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچ سکی، اور اس کی یہ عادت تھی کہ کبھی کبھی بغیر بتائے وہ کئی ہفتوں تک جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹریز کے ٹور پہ چلا جایا کرتا تھا۔ تو محل کے اندر رہنے والے لوگوں نے یہی سمجھا، گھر والوں نے یہی سمجھا کہ وہ کسی ٹور پر نکل گئے، کئی دنوں تک نظر نہیں آئے، اب وہ کئی ہفتوں بعد ہی لوٹیں گے۔ تو بہرحال وہ چیخ و پکار کرتا رہا، کسی نے اس کی چیخ و پکار کو نہ سنا، اور اسی دوران اسے شدید بھوک اور پیاس نے آ لیا۔ اس شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا، اور اس زخمی شدہ انگلی سے اس نے دیوار پر لکھا کہ دنیا کا مالدار ترین آدمی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے۔ بہرحال اسے تلاش کرنے کے بعد کئی ہفتوں کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ اس کمرے کے اندر موجود پائے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر مشکل کا حل صرف مال و دولت ہے، دنیا کی ہر ضرورت مال و دولت سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ محض ایک خام خیالی ہے، مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کے تار جوڑ لیجئے، دنیا اور آخرت کی نجات اسی میں ممکن ہے۔